اور بھائیوں، قرآن عظیم الشان کی جس آیت کی تلاوت کی گئی ہے، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی قدرت کو بیان فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کی قدرت ہے کہ یہ جو آسمان ہے اور زمین ہے، اسی طرح رات کا بدلنا ہے، دن کا آنا ہے، رات کا گزر جانا ہے، صبح ہوتی ہے پھر شام ہوتی ہے، رات آتی ہے، کبھی دن بڑا ہوتا ہے کبھی دن چھوٹا ہوتا ہے۔ جیسا کہ سال میں ایک دن ایسا بھی آتا ہے جو سب سے چھوٹا دن ہوتا ہے اور سب سے بڑی رات ہوتی ہے۔ آج کا دن چھوڑ کر کے کل کی جو تاریخ ہوگی 22 تاریخ پرسوں ہوگی، 22 دسمبر کا جو دن ہوتا ہے وہ سال کا سب سے بڑا دن ہوتا ہے، اور جو رات ہوتی ہے وہ سب سے بڑی لمبی رات ہوتی ہے۔ اسی طرح جون میں 21 جون کو سال کا سب سے بڑا دن ہوتا ہے اور رات سب سے چھوٹی ہوتی ہے۔ یہ کبھی دن بڑا ہوتا ہے کبھی رات بڑی ہوتی ہے۔ ان تمام چیزوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم قدرت شامل ہے۔ اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم الشان کی اس آیت میں بیان فرمایا ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض، آسمانوں کے اور زمین کے پیدا کرنے میں، موجود ہونے میں، وفی اختلاف اللیل والنہار، اور رات کے آنے میں اور دن کے آنے میں، رات آتی ہے پھر دن آتا ہے، پھر دن گزر جاتا ہے تو رات آتی ہے۔ واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ تمام چیزیں عقل والوں کے لیے، سمجھنے والوں کے لیے، عقل والوں کے لیے سمجھنے کی چیز ہے، ایک نشانی ہے زبردست اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کس قدر قادر ہیں، قادر مطلق ہیں کہ ان تمام چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وجود بخشا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ان تمام چیزوں پر چلتا ہے، اور جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کے لیے بنایا ہے وہ تمام چیزیں اسی حساب سے چل رہی ہیں۔ ایسا نہیں کہ جو ہے کبھی رات اللہ کے حکم کے خلاف ورزی کرے یا دن خلاف ورزی کرے، سورج خلاف ورزی کرے، چاند۔ اب تو سمجھنے سائنس کا ترقی والا دور ہے، اب تو غور کیا جاتا ہے تو ایک ایک چیز سامنے آ رہی ہے کہ اگر سورج اگر بالشت برابر بھی اگر نیچے ہوتا تو لوگوں کا رہنا دشوار ہو جاتا، اور اگر یہی سورج اگر بالشت برابر تھوڑا اونچا ہو جاتا تو لوگ ٹھنڈ سے مر جاتے، برف بن جاتا، ساری چیزیں برف بن جاتی۔ تو ایک اندازے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورج کو کہاں رکھا ہے کہ جہاں سے سارا نظام بہترین انداز میں چلے۔ یہ چاند ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے، اس چاند کے ذریعے سے کیا کیا ہوتا ہے۔ انہی چاند کے ذریعے سے ایک سمندر میں زبردست طریقے کا جو ہے سونامی لہر اٹھتی ہے، بادل بنتا ہے، بادل سے بارش ہوتی ہے، بارش کا پانی زمین کے اندر جاتی ہے، جھرنے، ندی، نالے، پہاڑوں پہ برف کی شکل میں، یعنی پوری دنیا کی انسانی زندگی کا دار و مدار پانی پر ہے، اور پانی کا کنیکشن جو ہے چاند سے جڑا ہوا ہے۔ تو یہ جو سورج ہے اور یہ چاند ہے، ان کے اگر افادیت کے تعلق سے لوگوں نے تحقیق کیا ہے تو قرآن کی اس آیت اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ ہم نے ہر چیز کو ایک خاص مقصد کے لیے پیدا کیا ہے۔ ہر چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک خاص مقصد کے لیے پیدا فرمایا ہے، اور رات بڑی ہوتی ہے کبھی دن بڑا ہوتا ہے۔ اس کو بھی قرآن عظیم الشان کی ایک آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، کہ کبھی ہم دن کو رات میں داخل کر دیتے ہیں اور کبھی رات کو دن میں داخل کر دیتے ہیں، یعنی کبھی دن کا حصہ رات میں چلا جاتا ہے اور کبھی رات کا حصہ دن میں چلا جاتا ہے، تو دن چھوٹا ہو جاتا ہے، رات لمبی ہو جاتی ہے۔ یہ جو دن لمبا ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، رات بڑی ہوتی ہے، ان چیزوں کے تعلق سے قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی تخلیق کو، اپنی قدرت کو بیان فرمایا۔
آج کا جو موسم ہے بالکل سخت موسم ہے، سخت سردی ہے. اسی تعلق سے انشاءاللہ قرآن کی آیت کی روشنی میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حدیثوں کی روشنی میں انشاءاللہ بیان کرنے کی کوشش ہوگی. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے عظیم قدرت ہے کہ سخت سردی ہے. کبھی ایسا ہوا ابھی گزرا جو ہے کہ سخت گرمی تھی، پھر سخت گرمی سے اب سخت سردی ہے. ٹھنڈی سے ہر کوئی سکڑ رہا ہے، ٹھٹر رہا ہے، پریشان ہے. رات میں ٹھنڈی، دن میں ٹھنڈی. اپنے جسموں پہ بہت ہی زیادہ اشترا کپڑا پہننے اور لادنے پر ایک طرح سے ہر کوئی مجبور ہے، محظور ہے. ہر کوئی پہنے ہوئے ہے بچاؤ کے لیے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم قدرت ہے. سخت گرمی میں ہم سب جب چاہتے ہیں کہ ٹھنڈ ہو جائے، کمرہ ٹھنڈا ہو جائے، کمرے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے جو بہت معمولی کمرہ ہوتا ہے اس کو کس قدر جو ہے اس کو ہم بند کرتے ہیں. بند کرنے کے بعد پھر ایئر کنڈیشن کا نظم کرتے ہیں، انتظام کرتے ہیں، اے سی چلاتے ہیں اور ایک جو ہے خاص جو ہے اس کے پوائنٹ پہ رکھتے ہیں، تب جا کر کے کمرہ ٹھنڈا ہوتا ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا اے سی کہاں چل رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فریج کہاں چل رہا ہے کہ اتنا سخت ٹھنڈ ہے، سردی ہے اور کہیں سے کچھ بند بھی نہیں ہے. ہمیں کمرہ ٹھنڈا کرنا ہوتا ہے تو بند کرنا پڑتا ہے. اگر کمرہ بند نہیں تو ٹھنڈا کولنگ ہو ہی نہیں سکتا. کمرہ بند کرنا، سوراخ تک بند کرنے پڑتے ہیں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ عظیم نظام ہے جو آج سخت سردی ہے. اسی تعلق سے ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ اتنا سخت موسم ہے. اور اگر لوکیشن سے، میپ سے، گوگل کے اگر سرچ کریں تو دنیا کی کسی خطے میں اسی وقت گرمی بھی ہوگی. ہم نے سرچ نہیں کیا لیکن اگر سرچ کیا جائے تو کہیں نہ کہیں کسی ملک میں اسی وقت گرمی بھی ہوگی اور سخت گرمی ہوگی کسی ملک میں. یہ اللہ کا عجیب نظام ہے کہ کہیں کوئی پردہ نہیں ہے، کہیں کوئی جو ہے بند نہیں ہے، کوئی دیوار نہیں کھڑی کی گئی ہے، نہ کسی طرح سے آڑ کیا گیا ہے کہ کہیں گرمی ہے کہیں ٹھنڈی ہے. سردی یہ بھی اپنے اندر نصیحت لی ہوئی ہے. سردی کا موسم ہے، اس میں بھی ایک نصیحت ہے. جہنم میں ایک عذاب جو ہے وہ سردی کا بھی عذاب ہے اور اس کا تذکرہ قرآن عظیم الشان میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے. شمسا ولا زمہریرا ودانیۃ علیہم ظلالها وذللت قطوفها تذلیلا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سردی کے عذاب کو بھی تذکرہ کیا ہے کہ جو اللہ نے جہنم تیار کر رکھا ہے. اس جہنم میں ایک وادی ہے، اس وادی کا نام زمہریر ہے. اس وادی کا نام زمہریر ہے. وادی زمہریر میں سردی کا عذاب ہے اور سخت ٹھنڈی کا عذاب دیا جائے گا. حدیث میں ہے کہ وادی زمہریر میں جہنمیوں کو ڈالا جائے گا تو یہ حال ہوگا جہنمی کا کہ اس کے جسم کے گوشت ٹھنڈ کی وجہ سے ٹکڑے ٹکڑے ہو کے گر جائیں گے اور ہڈیاں جیسے کرکرا کے ٹوٹتے ہیں کوئی لکڑی وغیرہ، اس طرح ایک جہنمی کے جسم کے ہڈیاں کرکراتے ہوئے ٹوٹیں گی. اتنی ٹھنڈی ہوگی وادی زمہریر میں. یہ ٹھنڈی ہے جو ہمارے برداشت سے باہر ہے، وہاں کی جہنم کی ٹھنڈی. تو یہ موسم بھی اپنے اندر نصیحت لی ہوئی ہے کہ ایک اس طرح کا عذاب بھی اللہ نے تیار کر رکھا ہے ٹھنڈی کا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم سب اس سے بچنے کی، حفاظت کی دعا مانگے دنیا میں اور اس سے بچے، گناہوں سے، اللہ کی نافرمانی سے بچیں. وادی زمہریر کے عذاب سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین. سردی کا جب موسم آتا تھا، روایت میں ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے لکھا ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سردی کا موسم آ جاتا تھا تو اپنے ان کے جتنے گورنر ہوتے تھے، جگہ جگہ جو صحابہ کرام گورنر بنا کر بھیجے جاتے تھے، تو سب کے نام ایک لیٹر بھیجتے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یہ لکھتے تھے کہ سردی کا موسم آ گیا ہے. یہ ان کے لیٹر کا مضمون ہے کہ سردی کا موسم آ گیا ہے، سردی ہمارا دشمن ہے،
جلد جسموں میں داخل ہوتا ہے، دیر سے نکلتا ہے۔ اس کی حفاظت کے لیے اونی کپڑے اور موزے استعمال کیا جائے، اور گرم آگ کا یوز کیا جائے، اور گرم چیزوں کا استعمال کیا جائے۔ یہ مضمون ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ فرمایا کہ یہ جلد داخل ہوتا ہے جسموں میں، پتہ نہیں چلتا، محسوس نہیں ہوگا کب سردی لگ گئی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ کہاں اسے تھوڑی سردی لگے گی، بتا کے نہیں لگتی ہے، کب لگ جائے گی، کس وقت لگ جائے گی، کس حصے میں، رات کے یا دن کے کس حصے میں لگ گئی، لگ جائے گی تب بتائے گی کہ ہمیں سردی کی وجہ سے بیمار ہو گیا۔ لیکن اب اس کا علاج جو ہے دیر تک چلے گا، جلدی ٹھیک نہیں ہو، سردی کی وجہ سے جو بیماری ہوگی جلدی ٹھیک نہیں ہوگی۔ اسی کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ جلد داخل ہوتی ہے، دیر سے نکلتی ہے، اس لیے اس کی حفاظت کے انتظامات کیے جائیں، لوگوں سے بتا دیا جائے کہ لوگ اونی کپڑے استعمال کریں، جو بھی چیزیں ہیں حفاظت کے لیے سردی سے، وہ تمام حفاظتی چیزوں کا استعمال کیا جائے، گرم پانی کا استعمال کیا جائے، گرم چیزوں کا استعمال کیا جائے، آگ جلائی جائے، اس سے جو ہے سردی کو بھگایا جائے۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گورنروں کے نام خط بھیجتے تھے۔ اس کی اہمیت اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ موسم جو ہے سردی کا موسم ہے، اس تعلق سے بھی ہمارے قرآن اور حدیث میں، اسلامی مذہب میں اس کے بھی تعلق سے رہنمائی موجود ہے، رہبری موجود ہے۔ اس تعلق سے بھی ہمیں بتایا گیا کہ یہ موسم ہے اللہ کی طرف سے ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کو ظاہر کرنے کے لیے، اپنے قادر مطلق کو ہونے کو بتانے کے لیے طرح طرح کے موسم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک خاص مقصد کے لیے بنایا ہے، پیدا کیا ہے۔ اس سے ہم کیسے اپنے آپ کا بچاؤ کریں اور کس طرح سے ہم اپنے آپ کو محفوظ رکھیں، اس تعلق سے بھی اسلامی تعلیمات موجود ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سردی کا موسم ایمان والوں کے لیے موسم بہار ہے۔ یہ روایت موجود ہے حدیث میں۔ فرماتے ہیں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ سردی کا موسم ایمان والوں کے لیے موسم بہار ہے۔ یہ کوئی مشقت والا موسم نہیں ہے، ایمان والوں کے لیے موسم بہار ہے۔ اس اعتبار سے فرمایا انہوں نے موسم بہار ہے کہ اس کا دن چھوٹا ہوتا ہے۔ ابھی اسے پرسوں 22 دسمبر کا دن سال کا سب سے چھوٹا دن ہوتا ہے، اس کا دن بہت ہی چھوٹا ہوتا ہے۔ تو جب چھوٹا دن ہوتا ہے تو روزہ رکھنا نہایت آسان ہوتا ہے۔ اس کی رات لمبی ہوتی ہے، جب رات لمبی ہوتی ہے تو اگر کوئی ایمان والا چاہے تو اپنی نیند بھی پوری کر لے اور ایک حصے میں اٹھ کر کے اللہ سے لو بھی لگا لے، اللہ سے جڑ جائے، اپنے کنیکشن کو، اپنے دل کے کنیکشن کو اللہ سے جوڑ لے، اٹھ کر کے عبادت کرے، تہجد پڑھے، جو کچھ بھی پڑھ سکتا ہے کر سکتا ہے وہ کرے رات کے ایک حصے میں، اس کی نیند بھی پوری ہو جائے گی۔ اتنی لمبی رات ہوتی ہے۔ تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ فرمایا یہ ایمان والوں کے لیے ٹھنڈی کا جو موسم ہے موسم بہار ہے۔ ایک روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی یہ چاہے کہ اس کے گناہ معاف ہو جائیں اور اس کے درجات بلند کر دیے جائیں، اللہ کی طرف سے اس کے درجے جو ہیں اس کے بلند کر دیے جائیں اور اس کے گناہ معاف ہو جائیں، تو فرماتے ہیں کہ وہ 3 کام کرے۔ پہلا کام یہ کرے کہ مشقت اور سردی کے باوجود، سخت سردی اور مشقت کے باوجود بھی مکمل وضو کرے۔ آج کے دن میں سخت سردی کے اس عالم میں ہر ایک کے لیے بس کی بات نہیں وضو کرنا۔ وضو اور پھر غسل یہ مشقت کی چیز حقیقتاً ہے، شریعت نے جب اس چیز کو کہا تو ہے، یہ حقیقت ہے، مشقت والی چیز ہے۔ تو فرمایا کہ وہ 3 کام کرے، سخت سردی اور مشقت برداشت کرنے کے باوجود، مشقت برداشت کرتے ہوئے مکمل وضو کرے، اور دوسرا کام یہ کرے کہ ایک نماز کے بعد دوسرے نماز کے انتظار میں لگ جائے، یعنی اس کا ذہن، اس کا دل، دماغ دوسری نماز پڑھنے کی طرف مشتاق ہو، خواہش مند ہو کہ یہ نماز ہماری ادا ہوگی، اللہ کا فضل ہے۔ دوسری نماز کوشش یہ ہو کہ دوسری نماز بھی ہم جماعت کے ساتھ پڑھ لیں،
یعنی ایک نماز کے بعد دوسرے نماز کا انتظار اس کو رہے، یہ دوسرا کام۔ اور تیسرا کام یہ ہے کہ بکثرت نماز کے لیے اس کے قدم بڑھیں، کثرت کے ساتھ پیدل وہ نماز کے لیے آئے، تو اس کے قدم اسی وقت زیادہ جو ہے اٹھیں گے جب وہ بہت دور سے بھی نماز پڑھنے چلے آیا کرے گا۔ دور گھر ہے لیکن وہ بالکل کسی طرح کی جو ہے آرام نہیں چاہتا ہے، آرام کو چھوڑ کر کے مشقت اٹھاتے ہوئے اور چلا آ رہا ہے اللہ کی یاد میں، اللہ کی محبت میں نماز پڑھنے کے لیے مسجد کی طرف، تو جتنا زیادہ اس کے قدم اٹھیں گے، یہ تیسرا عمل ہے۔ جو 3 عمل اگر ایسا کوئی کرتا ہے تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس کے درجات بلند ہوتے ہیں، اللہ کی محبت کے درجات، اللہ کی قربت کے درجات جو ہوتے ہیں اس کے بلند ہوتے ہیں، اور اس کے جو گناہ ہوتے ہیں صغیرہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ سردی کے موسم میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے اعتبار سے کہ یہ مومن کے لیے موسم بہار ہے، حقیقتاً موسم بہار ہے۔ اس موسم میں بھی اگر ہم چاہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کر لیں۔ اللہ کو خوش کرنے کے لیے بہت سے ایسے کام ہیں۔ دن میں چاہیں تو روزہ رکھ لیں، روزہ رکھنا نہایت آسان ہے۔ ایسا نہیں کہ آسان ہے روزہ تو اس میں ثواب میں کمی ہوگی، کوئی ثواب میں کمی ہوگی نہیں ہوگی۔ اسی لیے تو کہا گیا ہے کہ ایمان والوں کے لیے غنیمت ہے یہ موسم، یعنی غنیمت کا مطلب ہوتا ہے کہ اشترا فائدہ بھرپور، اس کو جو ہے اس کا ثواب اس کو ملے گا، لیکن آسان ہے اس کے لیے، بہت زیادہ جو ہے آسان ہے روزہ رکھنا۔ تو یہ غنیمت کا دن کہا گیا ہے، یہ ایمان والوں کے لیے غنیمت کا دن ہے، روزہ رکھنا نہایت آسان۔ اگر ہمارے روزے رمضان کے چھوٹے ہوئے ہوں، قضا ہو گئے ہوں، کسی وجہ سے روزے چھوٹ گئے تھے، تو اس جو ہے ایام میں، سردی کے ان دنوں میں روزہ رکھنا نہایت آسان۔ ان روزوں کو چاہیں تو قضا روزوں کو پورا کر لیں، اور اگر ہمارے قضا روزے نہیں ہیں، اللہ کا فضل اللہ کا کرم ہے تو نہیں ہے، تو ہم نفلی روزہ رکھ لیں۔ نفلی روزہ رکھنا بہت آسان ہے۔ اسی طرح رات میں ہم تہجد پڑھ لیں، اللہ سے لو لگا لیں، گناہوں سے معافی مانگ لیں، رو لیں، اپنے گناہوں پر ندامت کے آنسو بہا لیں۔ اگر نمازیں چھوٹی ہوئی ہیں، بہت ساری نمازیں اگر قضا ہیں تو ان نمازوں کی ادائیگی کر لیں، قضا نمازوں کی ادائیگی رات میں اٹھ کے کر لیں۔ اگر کچھ نمازیں اگر قضا نمازیں ادا کرتے رہیں گے تو اسے دھیرے دھیرے بہت ساری جو قضا ہماری نمازیں ہیں وہ ذمے سے ساقط ہو جائیں گے، ادائیگی ہو جائیں گی۔ تو رات لمبی رات کا فائدہ اس طرح سے ہم اٹھا سکتے ہیں۔ شریعت کے طرف سے ایسے سردی کے موسم میں بھی گنجائش ہے، تیمم کر سکتے ہیں۔ اگر بہت زیادہ جو تیمم کے جو شرائط ہیں، اگر اس سے اعتبار سے اگر وہ عذر پایا جاتا ہے، بہت سخت سردی ہے اور اگر ٹھنڈ پانی کا استعمال کرتے ہیں اور سخت ٹھنڈ پانی کے استعمال کی وجہ سے بیماری ہے اور بیماری بڑھ سکتی ہے یا بیمار ہو سکتے ہیں، جان جانے کا خطرہ ہے، تو ایسے ماحول میں شریعت کی طرف سے گنجائش ہے کہ ہم تیمم کر لیں، تیمم کر کے نماز پڑھ لیں۔ ایک روایت میں ہے کسی غزوے میں ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ذہن میں نہیں ہے، وہ صحابی کا واقعہ ہے کہ انہوں نے غزوے میں بہت سخت سردی تھی، انہوں نے تیمم کر کے نماز پڑھا دیا، امامت کیا، نماز پڑھا دیا۔ جب واپسی ہوئی تو بتایا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ تیمم کر کے نماز پڑھایا گیا تھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرایا اور منع نہیں کیا کہ غلط ہوا، نماز دہرانے کی ضرورت ہے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روایت میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرایا سن کر کے۔ اسی طرح خفین جو ہے چمڑے کا موزہ ہے، چمڑے کا موزہ جو ہے سخت سردی میں ہم استعمال کر سکتے ہیں۔ چمڑے کے موزے میں بھی بڑے مسائل ہیں، اس کو ایک دن ایک رات اگر ہم اپنے مقام پہ ہیں کہ سفر وفر میں نہیں گئے ہیں تو برابر جو ہے ایک دن ایک رات اس پہ مسا کر سکتے ہیں۔ شریعت کی طرف سے گنجائش ہے کہ وہ پیر دھلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ قریب 70-72 صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اللہ کے نبی کے عمل کو نقل کرتے ہیں کہ ایسا اللہ کے نبی نے کیا تھا، چمڑے کا موزہ پہنا تھا اور پہننے کے بعد جب وضو کیا تو وضو میں چمڑے کے موزے کو اتارا نہیں بلکہ اوپر 3 انگلی سے مسا کر لیا، یعنی کھینچ لیا پانی لگا کر کے ایک بار۔
حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے اس تعلق سے یقینی کہ اگر کوئی پیر نہ دھلے وضو کیسے اس کا ہو جائے گا. لیکن اتنی متواتر روایتیں صحابہ کی ہمارے سامنے آ گئی کہ سورج کی طرح مجھے یقین ہو گیا. جیسے سورج پر سب کا یقین ہوتا ہے اس طرح مجھے یقین ہو گیا کہ یہ صحیح اللہ کے نبی کے عمل سے یہ ثابت ہے. چمڑے کے موزے کے تعلق سے شریعت کی طرف سے گنجائش ہے. دھونے کی ضرورت نہیں ہے، اگر پہنے ہوئے ہیں تو اسی پر. چمڑے کے موزے میں یہ ہندوستان میں جتنے اور موزے جو چل رہے ہیں، جو اونی موزے چل رہے ہیں، ان پر نہیں مسا ہے، صرف چمڑے کے موزے پر، وہ بھی پھٹے ہوئے نہ ہو. وہ بھی جو ان کے جو مسائل ہیں اس اعتبار سے جو ہے پہنے جائے، وضو بنا کر کے چمڑے کے موزے کو پہنا جائے. ایک دن ایک رات، یعنی جب دوبارہ مسا کریں گے اس ٹائم سے اس کا وقت شروع ہوگا. ایک دن ایک رات تک اس پہ مسا کر سکتے ہیں. مسافر ہے تو 3 دن 3 رات تک. یہ شریعت کی طرف سے گنجائش ہے. اسی طرح جو پانی ہے اسے نارمل، لیکن سردی کا موسم ہے تو اس کو گرما کر کے بھی یوز کر سکتے ہیں، وضو بنا سکتے ہیں، گرم پانی کا استعمال کر سکتے ہیں وضو میں، غسل میں. یہ شریعت طرف سے اجازت ہے، غسل گنجائش ہے. تو سردی کا موسم ہے، اس موسم کے تعلق سے بھی ہمارے اسلام میں، مذہب اسلام میں، قرآن اور حدیث کی روشنی میں اس رہبری اور رہنمائی موجود ہے کہ ہم اس موسم میں کیسے اپنی حفاظت کریں، کیسے کس طرح سے رہیں اور کیا کرنا چاہیے. روایت کے اعتبار سے بتایا گیا کہ ہمارے لیے موسم اگر چاہیں تو اس موسم میں بھی خوب اللہ کو خوش کریں. جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ٹھنڈی لگتی ہے تو کپڑے کا استعمال کرتے ہیں، ان کو بھی سوچ لیں جو غریب ہیں بیچارے، ان کے پاس ہو سکتا ہے کہ پہننے کے لیے، ٹھنڈی کی حفاظت کے لیے ان کے پاس سویٹر نہ ہو، جاکٹ نہ ہو، اتنے پیسے نہ ہو، غریب ہوں کہ وہ نہ خرید سکے، نہ جو ہے ٹھٹر رہے ہوں اس ٹھنڈی میں. تو ان کا بھی ہم خیال کریں. ایسے موقع پر اگر ہم خیال کریں گے تو بہت ہی زیادہ اللہ کی طرف سے اجر ملے گا، بہت زیادہ ثواب ملے گا. اور اس موسم میں تو خاص کر کے ہمیں دھیان دینے کی ضرورت ہے اپنے اگل بغل، اڑوس پڑوس یا کہیں کسی اللہ کی رضا جوئی کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، کہ کسی کے لیے کوئی انتظامات کر دے. کمبل ہے اور جو ہے ٹھنڈی سے بچنے کی جو چیزیں ہیں ان کا انتظام کر دیں. آگ جلا دیں جہاں مناسب جگہ کوئی اگر ہم سمجھتے ہیں ضرورت ہے تو وہاں آگ جلا دیں. آگ جلانے پہ کتنے لوگوں کا فائدہ ہوتا ہے، کتنے لوگ جو آگ سے اپنی ٹھنڈی کو دور کریں گے وہ اس کے پاس بیٹھ کر کے سیکیں گے اور ٹھنڈی دور کریں گے. آگ جلانے والے کو بھرپور اللہ کی طرف سے اجر ملے گا. اور آگ کوئی جلا دیتا تو ایسا نہیں کہ صرف انسان ہی اس سے گرمی حاصل کرتے ہیں، بلکہ انسان کے علاوہ دوسرے مخلوقات ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. یہ کتے ہیں بیچارے ٹھٹر رہے ہیں، کتے ہیں ابھی اللہ کی مخلوق، اللہ نے ان کو بنایا ہے. کتے کے جو بچے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے، وہ بھی ٹھنڈی سے ٹھٹر چلا رہے ہوتے ہیں. وہ بھی اگر کہیں آگ دیکھتے ہیں تو آگ جب مل جاتی ہے تو اسی کے کنارے بیٹھ جاتے ہیں، رات ان کی گزر جاتی ہے. تو ایک اس طرح کے کام سے اللہ خوش ہوگا، اللہ راضی ہوگا. حدیث میں ہے کہ اگر کوئی کسی کو ایک کپڑا پہنا دیتا ہے، مرنے کے بعد روایت میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت کا پوشاک عطا فرمائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے کہیں زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آمین.